شعراء اہل سنت سرکار مسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرص پاک میں تشریف لانے والے جملہ زائرین و سامعین، حاضرین ناظرین، شہزادگان سرکار مسولی اسرائیل اختر مسعودی کا سلام محبت قبول کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عرس سرکار مسولی، جس میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، دعا کریں رب قدیر کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ غالباً یہ 281 عرس پاک ہے جس میں ہم سب حاضر ہیں۔ ممبر شریف کو آپ دیکھ رہے ہیں، جماعت کے زبردست نخبہ جلوگر ہیں، اپنی جماعت کے بہت عظیم خطبہ بھی تشریف لائے ہیں، نقبہ بھی تشریف لائے ہیں اور شعراء بھی تشریف لائے ہیں، جس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کا وہ عظیم نقیب شاعر اہل سنت حضرت قاری اظہار شاہ جہاں پوری صاحب، جو محتاج تعارف نہیں، جن کی ذات نعتیہ شاعری کے حوالے سے انہیں پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت مولانا قمر الدین صاحب قبلہ فیض آبادی، ایک بڑا نام ہے جناب قاری منہاج رضا صاحب، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور بھی بہت سے میرے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ انس بھائی سے آپ سن رہے تھے، انس رضا اسماعیلی بہرائچی سے خوبصورت نظامت سن رہے تھے آپ، ماشاء اللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت سے ہمارے احباب تشریف رکھتے ہیں، بہت سے تو بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، بہت کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر اس ممبر تک آئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس میں بزرگوں کی مرضی شامل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اب چونکہ حکم ہوا ہے، میں حاضر آیا ہوں، آپ بھی انہیں بزرگوں کے اشارے پر آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی شخص میرا نام تک نہیں لے سکتا۔ ذرا غور کیجیے، آپ اپنے نصیب پہ ناز کیجیے کہ اگر غوث پاک نہ چاہیں تو ہم ان کا نام تک نہ لے سکیں۔ اندازہ کیجیے، آج سے سرکار مسولی میں جتنے بھی ان کے عاشق آئے ہیں، کیا بغیر غوث پاک کے لاڈلے کی مرضی سے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اس میں سرکار مسولی کی مرضی شامل ہے۔ اور سنیے میرے بھائی، اب آپ اندازہ کیجیے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا آپ، جیسے لوگ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں، اندازہ کریں جب غوث پاک کے طاقت و تصرف کا یہ عالم ہے تو پھر غوث پاک کے نانا مدینے والے آقا کے طاقت و تصرف اور ان کی روحانیت۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں کہ غوث پاک کا جو فیض ملا ہے ہمیں اور آپ کو، وہ آقا ہمارے لیتے ہیں اپنی مزار میں، سبحان اللہ، جن کے عرس میں ہم سب حاضر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ذات ہے جن کی بارگاہ میں اللہ اکبر مولائے کائنات تشریف لائے ہیں، کیونکہ ان کی اولاد ہے نا۔ سبحان اللہ، اپنے بیٹے سے ملنے آئے ہیں سرکار مولائے کائنات۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے ان بزرگوں کی تو قسم خدا کی آج آپ مسولی شریف کے حاضر ہیں، لیکن میں یقین سے یہ کہتا ہوں آپ بریلی شریف چلے جائیں، مارہرہ شریف چلے جائیں، بلگرام شریف چلے جائیں،
آپ چھوچھا شریف چلے جائیں، آپ جائز شریف چلے جائیں، آپ بدائیوں شریف چلے جائیں، آپ دیوا شریف چلے جائیں، آپ فرنگی محل لکھنؤ چلے جائیں، قسم خدا کی آپ دیکھیں گے فیضان میر اسماعیل مصولوی ہر طرف بٹتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، فیضان میر اسماعیل مصولوی، یہ تو خوش نصیبی ہے یار تمہاری، تم بیٹھے کہاں ہو، کس زمین پر آئے ہو، یہ تمہارا نصیب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی عقل لگانے یہاں پر آیا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو قالینیں بزرگوں کے اشارے پر بچھائی ہوئی ہے یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، یہ زمین کہاں، اور پھر اپنی پوزیشن، اپنا اسٹیٹس، اپنا جو وقار آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، یہاں عقل نہیں لگایا جاتا ہے بزرگوں کی بارگاہ میں، یہاں عاشق بن کر کے آیا کرو۔ کسی ضلع بارہ بنکی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ بس خدا اور خدائی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کی رسائی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم بھلا مخملی قالین کو کیوں دیکھیں گے، ہم محمد کی چٹائی کی طرف دیکھیں گے۔ بھلا مخملی چٹائی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر اس مصرے کی رسائی آپ تک ہو گئی ہو تو برائے مہربانی ہر بھائی کا حکم ہے، آپ اب بیٹھ جاؤ یار میرے بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ نے توفیق بخشی، بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، یہاں زیادہ دماغ مت لگاؤ۔ ہاں ماشاء اللہ، ہمیں دیوانے چاہیے چند ہو، بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمارے آقا سرکار حسان ملت ہمیشہ کہتے ہیں ہم کوانٹٹی پہ نہیں جاتے، کوالٹی پہ جاتے ہیں۔ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ سلامت رکھے، ذرا ہاتھ اٹھا کے دل کی گہرائی سے ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ۔ بھائی کا حکم ہے، میں وہ شعر دوبارہ پڑھ دوں، اجازت ہے آپ کی؟ تو ذرا دل سے کہیے یا رسول اللہ۔ لیکن یہ میں مصرع پڑھوں گا، چوتھے مصرع پہ ہاتھ اٹھا کے سچائی ہے نا، تائید کر دیجیے سبحان اللہ کی صدا میں۔ بس خدا اور خدائی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کی رسائی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم بھلا مخملی قالین کو کیوں دیکھیں گے، ہم محمد کی چٹائی کی طرف دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اسماعیلی، فیضان سرکار مصولی، مستک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت بہت شکریہ حضرات، میں ذرا سا سننا چاہتا ہوں آپ سے، آپ میرا وقت ضائع نہ کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مہمان بہت ہے، فہرست طویل ہے، میں چاہتا ہوں یہیں بیٹھ کر کے آپ میں نام کا اعلان کر دوں، اور جو میرے بعد خطبہ آنے والے ہیں کہ یہی بیٹھ کر کے انشاءاللہ نام کا اعلان کریں گے۔ بس یہاں کوئی میں اپنی نظامت کا جوہر دکھانے نہیں آیا، میں تو صرف حاضری کروانے آیا ہوں۔ بس آپ سمجھ لیں کہ وقت ضائع نہ ہو، کام بہت سے ہو جائیں، بہت سے لوگوں کی شرکت ہو جائے، آپ بیٹھ جائیے۔ اللہ نے یہ ملاقات کرا دی ہے تو یادگار ملاقات میں تبدیل ہو جائے، دعا یہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ لوگ بھی آ جاؤ شہزادوں، یہ ہمارے مدارس کے طلبا کچھ آئے ہیں، سبحان اللہ، اپنے شیخ کے عرس میں آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ ذرا سا اور پوری بنا لیں، ابھی یہاں ہمارے بھائی لوگ بیٹھیں گے، دیکھیے یہ بزرگوں کا عرس ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے پوسٹر بھی نوٹ پڑھا ہوگا، تو حضرت نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، شہزادگان سرکار مصولی حضور حسان ملت کا حکم تھا کہ عورتوں اور بچوں کا لانا سخت منع ہے۔ تو میری بہنیں اگر کرم فرما دیں، ہماری بہنیں یہاں سے اٹھ کر کے تھوڑا سا اور دور چلی جائے تاکہ ہمارے بھائیوں کو بیٹھنے میں آسانی ہو۔ ہمارے یہاں سے جو پیغام نشر ہوتا ہے الحمدللہ، اور یہ تو بہت ذمہ دار اسٹیٹ ہے، سبحان اللہ، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، جو میں نے باتیں کرنی کر لی ہیں، یہ سرکار مصولی کا عرس ہے، سبحان اللہ۔ ارے سارے اللہ نے سب کو زبان دی ہے نا، تو ہاتھ اٹھا کے بولیے نا سبحان اللہ۔ میں کچھ الگ قسم کا آدمی ہوں یار، مجھے خاموشی اچھی نہیں لگتی ہے، میں کبھی کبھی اپنی نظامت میں کہتا ہوں میری نظامت میں آدمی مر تو سکتا ہے لیکن خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ میں اسرائیل مسعودی ہوں، اور مجھے نسبت الحمدللہ اس بارگاہ سے اور
शिद्दत इसलिए है कि मुझे गाजी सरकार से समझ रहे हैं आप? हाँ, मुझे गाजी सरकार से निस्बत है, सैयदुल शुहदा फिल हिंद से निस्बत है, और उनके वालिद गिरामी इसी जिला बाराबंकी में सथरी कस्बे में आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा दिल से एक बार कह दो सरकारे मसौली के उर्स में। जाहिर सी बात है आप मेरे आका दूल्हा बने बैठे हैं आज। सुभान अल्लाह। आप बाराती हो तो बारातियों से मुतालबा है, दूल्हा आपकी निगाहों के सामने है, बाराती जरा बस एक बार उनके नाना को पुकार के कहे या रसूल अल्लाह। आज अल्लाह ने दिए हैं तो इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। अगर भूखे हो तो ताकत बख्शी है नहीं, अगर चाहे अल्लाह इन हाथों की ताकत छीन ले तो हाथ मुस्तफा के नाम पे नहीं उठ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि फिर वो हाथ नहीं है। जानते हैं कि अभी बता रहे थे कि हाथ उठाया करो, मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान उलमा बैठे, मैं कुरान पहले हजरत में जलसों में हाथ नहीं उठवाता था, लेकिन मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी जब से मैं कहता हूँ कि हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा कीजिए। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। पूरे यासीन शरीफ पढ़िएगा और ये आयत का तर्जुमा जाके पढ़ लीजिएगा। कसम खुदा की, जानते हैं जैसे आज हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ऐसे मैदान महशर में बात नहीं कर सकते। वहां पर अल्लाह के हुजूर हमारे ये होठ मिले हुए होंगे तो उस वक्त हमारे जिस्म के आज़ा गवाही देंगे, ये हाथ गवाही देंगे। काश अगर मैदान महशर में इन हाथों ने कह दिया कि मौला ये तेरे महबूब के लाडले सरकार मीर मोहम्मद इस्माइल मसौलवी के उर्स में बैठा था, मुस्तफा की मीलाद सजी थी और मौला तेरे महबूब के नाम पे तेरे महबूब का नाम भी पुकार रहा था और अपने हाथों को फिजा में लहरा भी रहा था। यकीन रखता हूँ कि अल्लाह इस अमल की बुनियाद पे जन्नत अता फरमाएगा। अगर ये यकीन रखते हैं तो आशिकों के तरीके से हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, जरा लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह, ताकि ये हाथ मैदान महशर में गवाह हो। अच्छा या रसूल अल्लाह हम कहते क्यों हैं? मसौली शरीफ का आपने पैगाम सुना है? यही तो पैगाम मसौली शरीफ का है। बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा था, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब नारा कोई है, कोई एक आशिक सरकार मसौली का एक आशिक खोए होकर नारा लगाइए, खोए होकर। सलामत रहिए, सलामत। अल्लाह अकबर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अगर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो समझ लीजिए कि ये दिल बीमार है और इसका इलाज भी कहीं और नहीं हो सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई तबीब नहीं कर सकता, इसका इलाज भी यही है। आप समझ रहे हैं? हाँ, देखिए जब जिस्म बीमार होता है तो खाना नहीं अच्छा लगता है, और रूह जब बीमार हो जाती है तो जिक्र अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी की रूह बीमार है तो उसका इलाज यही हो। आप समझ रहे हैं? तो जरा सा हाथ उठा के एक बार और कहिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप बेकार हो गए, मैं यही चाहता था। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, बहुत से मेहमान मुल्क के कोने कोने से, अल्हम्दुलिल्लाह सूबे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैं कहूँ कि मुल्क के कोने कोने से ये हमारे भाई हावेरी से तशरीफ लाए हैं, कर्नाटक से तशरीफ लाए हैं। उस शाखा ने सरकार मसौली की अल्हम्दुलिल्लाह एक क्यू है यहाँ पर, सब आशिक आए हैं अपने आका के उर्स में। तो मैं चाहता हूँ कि अब नाम मुझे हजरत ने बताया था, मैं उस नाम का ऐलान कर दूँ। मोहम्मद सुहैल रज़ा इस्माइली साहब, उनकी वक्त उनके पास भी 3 ही शेर पढ़ने का है, मेरे पास तो था ही नहीं, लेकिन मैंने बहुत वक्त आपका ले लिया, मुझे माफ करिएगा। जरा सा आप बोल के मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। भाई सुहैल रज़ा इस्माइली तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना तैयार हुए हैं। क्या मेरी मेहनतें रायगा चली गई, या फिर मैंने जो मेहनत की है
میں نے کوشش کی ہے، وہ ابھی آپ کے اندر عشق باقی ہے، بس وہ عشق دکھا دیجئے مجھے. میں 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. مولا حسین کے جتنے عاشق بیٹھے ہیں ایک بار دل سے کہہ دیں یا حسین. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے یا حسین، یا حسین. ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کہیں علی کہیں زہرا کا چین لکھا ہے، میری جبی پہ شہ مشرقین لکھا ہے. فرشتوں پوچھتے ہو قبر میں کیا مجھ سے سوال، میرے کفن پہ امام حسین لکھا. جو حضرات ہمارے شعراء تشریف لائے ہیں ان سے ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر ہیں وہاں سے منبر تک آنے کیونکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. وقت نکل جائے گا، سارے لوگ ایک بار ہی آ جائیں گے تو شاید آپ محروم رہ جائیں گے، آپ کی حاضری نہ ہو سکے. اس بارگاہ منبر تک بارگاہ میں تو ہو ہی گئی ہے، لیکن خواہش رہتی ہے ہر عاشق کی کہ ہم مائک پر بھی حاضر ہو اور سعادت حاصل کریں مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے. تو میں چاہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان منبر شریف کی جلوہ بار ہے، جناب قاری زین العابدین کانپوری، جناب قاری عبدالحلیم صاحب اللہ بارہبنکی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور بہت سے میرے احباب تشریف رکھتے ہیں. بس میں گزارش کر رہا ہوں غلام احمد رضا اسماعیلی جو گونڈا سے تشریف لائے ہیں، آئیے وہ تشریف لائیں. 3 شعر کے لیے مائک کے حوالے ہو رہے ہیں. آپ 3 شعر مطلب ایک مطلع اور 2 شعر 3 ہو جائیں گے. میرے آقا، لیکن اگر خسرو چلا جاتا تو دنیا عشق و محبت کے لوگ خسرو کو تانا دیتے. خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں تھا. ذرا محبت کے ساتھ بولیے یار، ذرا دل سے بولو یار سبحان اللہ. یہ میرے اپنے جذبات ہو سکتے ہیں لیکن بات عشق کی ہے. حضرات گرامی، یہ عشق کرنے والوں کو مٹاس دیا. اب سنیے، چلمنے رخ کیا اٹھی برقے تجلا دے گئی، مرنے والوں کو بھی جینے کی تمنا دے گئی. قاری زین العابدین صاحب، مولانا قمر الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں دعا چاہتا ہوں. چلمنے رخ کیا اٹھی برقے تجلا دے گئی، مرنے والوں کو بھی جینے کی تمنا دے گئی. اب سارے لوگ اگر انہی کو دیکھیں گے میرا شعر کون سنے گا؟ کہاں ہیں آپ لوگ بھائی؟ ان کو بلائیے، ان کو بلائیے. یہ کون سی دنیا میں ارے کچھ نظرانہ ادھر لے کے آ جاؤ. کیا کوئی تکلیف ہے کیا؟ ارے یار ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بولو یار. سارے لوگ ادھر توجہ ادھر ہونے چاہیے. ذرا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہو یار. علماء دعا چاہتا ہوں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. آپ نے سرکار نور الاولیاء کی خدمت کیا، آپ سرکار نور الاولیاء کے ان کے عاشق ہیں. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. چلمنے رخ کیا اٹھی برقے تجلا دے گئی، مرنے والوں کو بھی جینے کی تمنا دے گئی. کل شراب دید خود بانٹی ادائے یار نے، جس کا جتنا ظرف دیکھا اس کو اتنا دے گئی. جس کا جتنا ظرف دیکھا اس کو اتنا دے گئی، جس کا جتنا ظرف دیکھا اس کو اتنا دے گئی. حضرات گرامی، وقت کی قلت ہے اور میں بلا تاخیر میں احسان انجم الہ آبادی سے گزارش کروں گا 3 شعر کے لیے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے الہ آباد سے تشریف لائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ استقبال کیجیے، محبتوں سے نوازیے. امام احمد رضا کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. میرے تاج الشریعہ کہہ رہے دنیا دیکھ لے، اختر رضا قادری تھا، قادریت پر دنیا سے زندگی گزار کے جا رہا ہے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر قادری کے لیے. اب تو کوئی شخص نعرہ لگایا، نعرہ لگا میرے تاج الشریعہ کا. ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے، ہاتھ اٹھا کے. ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے.
ماشاءاللہ. ہاں تو میں غلام سید نانین رسول لکھنوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں. وقت ان کے پاس بھی 3 شعر کا ہے. دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے جو شعر کو ہے وہ شاعر ہوتا ہے، جو کم شعر کو ہے وہ اچھا شاعر ہوتا ہے، جو بالکل نہ پڑھے وہ بہت بڑا شاعر ہے.